کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی سمجھ نہیں پا رہے۔ تو جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو یہ ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے اور ایک صدمہ ہے۔ ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہ شخص مر گیا اور جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس شخص پر موت آئی ہے لیکن تم اسے مردہ نہ کہو، زندہ کہو۔ اور اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ مشکل آ جائے تو صبر اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کی شہادت پر بے صبری کی اجازت نہیں۔ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، رخساروں پہ تھپڑ مارنا، جزا فضا کرنا، یہ سب چیزیں بے صبری میں، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، او کما قال علیہ السلام، کہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جس نے رخساروں پر مارا۔ جب ایسی مصیبت آئے تو لوگ اپنے چہروں پر، خصوصاً عورتیں، تھپڑ مارتی، اپنے گریبان پھاڑ دیتے، اور جس طرح جاہلیت کے دور میں نوحہ اور بین ہوتا تھا اور وہ سارا اسلامی قواعد اور اصولوں کے خلاف تھا، اس طرح کا نوحہ اور بین کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رخساروں پر مارا، گریبانوں کو پھاڑا، جاہلیت کے دور کی طرح نوحہ اور بین کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، میرا اور مسلمانوں کا طرز عمل صبر کا ہے۔ آپ کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک نمونہ ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میدان احد میں سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں شہید کیے گئے، اور صرف شہید نہیں کیے گئے بلکہ شہادت کے بعد ان کا مصلح کیا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ چیر کر باہر پھینک دیا۔ یعنی دشمن کا انتقام ان کو مار کر بھی ختم نہیں ہوا، مرے ہوئے کو بھی مار رہے ہیں، اور یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صدمے سے گزرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی تھی، وہ کس قدر صدمے سے گزری کتابوں میں تفصیل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی مظلومانہ شہادت اور شہادت کے بعد اتنا ظلم جو پورے عرب کی تاریخ میں کسی اور شہید کے ساتھ نہیں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بے صبری کی؟ نوحہ کیا، گریبان پھاڑے، ماتم کیا، سر میں خاک ڈالی، یا دیگر جو مسلمان تھے خونی رشتہ دار، کیا انہوں نے یہ کام کیے؟
اگر نہیں کیے تو پھر مسلمان کو بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک جتنا مرضی اس کو دکھ ہو، اللہ کے قانون کو کیوں توڑ رہے ہو؟ باقی رہی موت، تو موت اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نہ چاہتا ساری دنیا بھی مار دے، بندہ نہیں مرتا۔ اور اگر اللہ نے وہ لمحہ لکھ دیا ہے جس لمحے بندے نے دنیا سے نکلنا ہے، کچھ بھی نہ ہو، اس لمحے کے بعد بندہ دنیا میں رہ نہیں سکے گا۔ تو بات تو اللہ کے حکم کے سامنے سر خم کرنے کی ہے۔ باقی کسی کو شہید کر کے ظالم لعنتی بن جاتا ہے اور مظلوم شہید بن کر جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، اور شہید قابل فخر ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دین اور ایمان اور غیرت بیچی نہیں، جان دے دی، لیکن جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کر کے مردوں کی طرح دنیا سے گیا ہے۔ چاہے مقابلے میں کتنی طاقتور حکومت اور منظم فوج ہو، لیکن اس نے ظلم کے سامنے سر نیچے نہیں کیا۔ تو اس پر تو شہید کو خراج تحسین اور سلامی عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور اس کے اس کردار پر واہ کرنی چاہیے کہ واہ کمال ہے تیری جرأت کو، سلام ہے تیری شہادت کو، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تیری استقامت اور قربانی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اتنا آگے گیا، اللہ کہتے ہیں مردہ نہیں کہنا، زندہ کہو، تاکہ دشمن خوش نہ ہو۔ اور حقیقت میں بھی اس کو میں نے زندگی دے دی، لیکن اس زندگی کو تم اپنی اس دنیا کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے نبض چیک نہیں کر سکتے کہ تمہیں پتہ چلا یہ زندہ ہے، کان دل کے ساتھ جوڑ کر دھڑکن کو سن نہیں سکتے، اس کی حرکت نہیں دیکھ سکتے کہ ظاہری اسباب میں وہ واقعی میت ہے، مر گئے، لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو تو تمہارا دیکھنا محدود اور ایک حد تک ہے، آگے ایک پردہ ہے، برزخ۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ تو تم پردے کے اس طرف جو زندگی ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، اس لیے ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تم زندہ کہو، مردہ نہیں کہنا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ خود تو ایسا زندہ ہوا کہ اس کی وجہ سے قوموں کو بھی زندگی مل گئی۔ اگر یہ قربانی نہ دیتا تو پچھلوں کو زندگی کا نیا تصور اور راستہ کبھی بھی نہ ملتا۔ تو یہاں سے پہلی چیز معلوم ہوئی کہ امام عالی مقام شہید ہوئے، اہل سنت والجماعت امام عالی مقام کے ساتھ ہیں۔ یزید جب اس کی فوج یا اس کے لشکر کے ساتھ نہیں، اور یہ 100% حق پر اور مظلوم صحابی رسول ہیں، 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، 61 ہجری میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ تقریباً 56 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت عمر تقریباً 10ویں سال میں چل رہی تھی، تو بچے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت عمر مبارک تقریباً 20 سے 21 سال کے درمیان تھی، اور آپ نے باقاعدہ پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں حضرت عمر اور بالخصوص حضرت عثمان کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہم باقاعدہ جہادوں میں شرکت کی اور نمایاں کارنامے سر انجام دکھائے۔ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ ہیں، آپ کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں،
آپ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کے لخت جگر ہیں، اور آپ سے زیادہ نسب کے لحاظ سے افضل، حسب نسب کے لحاظ سے اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ اس حیثیت سے آپ پوری دنیا پر سب سے اونچا مقام رکھتے تھے، اور جب مقام بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 19 سال خلافت کا فریضہ سر انجام دیا۔ سن 41 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک، 60 ہجری 22 رجب تک آپ خلیفہ رہے، اور 19.5 سالوں میں آپ نے اس قدر اسلامی سلطنت کے داخلی معاملات کو منظم کیا کہ ہر قسم کی سازش کا کلا کما کر دیا، تمام فتنوں کو دبا دیا، اور اسلام سرحدوں پر منظم فوج اور مجاہدین کی شکل میں دنیا کو فتح کر رہا تھا۔ 100% اسلامی نظام عدالتوں میں رائج تھا، اور اس طرح ایک پرامن حکومت کے خلیفہ تھے۔ سن 56 ہجری میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد کہیں مسلمان آپس میں خلیفہ کے تقرر پر گروپ نہ بنا لیں، اور یوں امت اتحاد کی بجائے انتشار کی طرف نہ چلی جائے اور امت کا شیرازہ نہ بکھر جائے، تو آپ نے یہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ مجھے تو سارے لوگ تسلیم کر رہے ہیں، آل بیت بھی اور سب صحابہ بھی، میرے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں، میرے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہیں، تو کیوں نہ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر کروں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں تھا کہ خاندان بنو امیہ، جس کے باقاعدہ یہ خود بھی ایک فرد تھے، وہ بڑا جنگجو خاندان تھا، اور ان فتوحات میں بہت بڑا دخل تھا اس کا، اور ملک شام پورے کا پورا اور دمشق تقریباً بنو امیہ ہی کے زیر اثر تھا، اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں کسی بھی شخص کو ولی عہد بناؤں، ولی عہد کا معنی خلیفہ نہیں، خلیفہ بننے کے لیے گویا کہ ایک مشورہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس شخص کے ہاتھ پر مسلمان بیعت ہو جائیں تو یہ خلیفہ بن جائے گا، اور اگر مسلمان انکار کر دیں تو یہ خلیفہ نہیں ہے، بے شک پھر جس پہ اتفاق کریں وہ خلیفہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نہیں بنایا، کیونکہ ایک وقت میں 2 خلیفے چل نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، تو خلیفہ تو خود حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو 56 ہجری میں مشورہ کیا کچھ صحابہ سے اور اپنے قریب کے لوگوں سے کہ اسلام آدھی دنیا سے زیادہ پہ جا چکا ہے، یہود و نصارہ سے ملک ہم نے فتح کر کے دیے، ان کی سازشیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور میرا بیٹا یزید باقاعدہ طور پہ قسطنطنیہ کو اپنی قیادت میں فتح کر چکا ہے، اور بھی بڑے جنگی محاذوں پر اس نے کارنامے دیے، اور قسطنطنیہ کی فتح میں بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں تھے جس کی قیادت میرے بیٹے نے کی، حتیٰ کہ خود حضرت حسین بن علی بھی اس لشکر میں تھے، صحابی رسول ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی اس لشکر میں تھے، اور وہ باقاعدہ فتح کیا اس نے۔ اگر میں اسی کو ولی عہد بناؤں
تو میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ ملک شام اور دمشق کے لوگ بھی بیعت کر لیں گے، اور اگر میں بنو امیہ سے ہٹ کر کسی کو بناتا ہوں تو ملک شام اور دمشق یہ بیعت نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دو گروپ بن جائیں گے اور امت کا شرازہ بکھر جائے گا۔ تو امت کو متفق رکھنے کے لیے اگر میں اس کا تقرر کر دوں، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کئی احباب سے مشورہ لیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، صحابی رسول، اور کئی، انہوں نے اس کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر کہا ٹھیک ہے۔ کئی افراد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن چند صحابہ کرام نے صحابی رسول حضرت معاویہ سے اختلاف کیا دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یزید سے بھی افضل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، اور یزید صحابی نہیں، لہذا افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنانا یہ بہتر نہیں ہے، لہذا آپ کسی اور کا چناؤ کریں۔ اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہمارا دل مطمئن نہیں، کہ چونکہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین بنا رہے ہیں، بے شک وہ اہل ہے، غیر اہل نہیں، لیکن باپ کے بعد بیٹے کا جانشین بننا یہ ایک موروثیت ہے۔ آپ کی نیت درست ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں یہ فیصلہ ہے، لیکن آنے والے وقت میں دنیا میں وقت کے حاکم اور بادشاہ اس چیز کو بنیاد بنا کر دنیا میں بادشاہ کو لے کر چلیں گے، اور اس سے اتنا بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہم اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت حسین بن علی نے بھی حضرت امیر معاویہ سے یہی بات کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں، لیکن میں یزید کی ولی عہدی کے حق میں نہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے تھے، اور ایک اور صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ امام الصحابہ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ انہوں نے بھی کہا میری رائے بھی وہ ہے جو نواسے رسول کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، انہوں نے بھی کہا میری رائے بھی یہی ہے۔ جابر بن عبداللہ صحابی رسول، انہوں نے کہا میری رائے بھی یہی ہے۔ کچھ اور صحابہ کرام نے بھی اختلاف کیا، لیکن ظاہر بات ہے امیر معاویہ نے خلیفہ بنایا تو نہیں تھا، یہ تو ولی عہد کی بات ہے، ایک مشورہ تھا۔ اس لیے جنہوں نے اختلاف کیا، حضرت امیر معاویہ نے ان سے کوئی سختی نہیں کی، نہ ان کی بے توقیری کی، نہ ان کی توہین کی، اور اس بات کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ لیکن ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ ملک شام اور دمشق یزید کے علاوہ کسی پر ایگری نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں اگر مسلمان یزید کی بیعت ہو جائیں تو پھر تو یہ خلیفہ ہوگا، اور اگر انکار کر دے تو جس کو دل ہے بنا لے۔ میرا مقصد ہے امت میں انتشار نہ ہو، یہ ساری قربانیاں ضائع نہ ہو جائیں جو آج تک مختلف جہادوں میں دی گئی ہیں، اور اس کا فائدہ کفار کو ہوگا۔ ان کی نیت صاف تھی، صحابی تھے، اور اصل حقیقت یہی ہے جو میں نے بتایا۔ اور یزید کو بلا کر کچھ باتیں بھی کی کہ اگر تو خلیفہ بن جائے میرے بعد تو یہ بات یاد رکھنا، جتنے شرفاء ہیں ان پر ہاتھ نہ ڈالنا، اور نام لے کر نواسے رسول حضرت سیدنا حسین بن علی کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے مرتبے کو پہچاننا،
ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے، اور ان کو چاہنے والے ہزاروں لوگ تھے دنیا میں۔ تو آپ نے بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ جس طرح میں نے ان دونوں بھائیوں کو احترام دیا اور دل میں جگہ دی، تم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ وصیت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اگر بعد میں یزید خلیفہ بنا، والد دنیا سے چلے گئے، آنے والے وقت میں اس نے سیاسی فیصلے غلط کر کے ایک غلط نتیجہ نکلا، تو حضرت امیر معاویہ کا تو کوئی قصور نہیں اس میں۔ ان کو ہم کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا اسلام میں کہیں منع نہیں ہے، بے شک افضل نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں۔ اس لیے کسی صحابی نے یہ نہیں بولا کہ آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے افضل لوگ ہیں ان کو بنا دیجیے۔ لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نواسہ رسول یا دیگر صحابہ سے جو متفق نہیں تھے کوئی تعرض اور مزاحمت نہیں کی، نہ ان کی عزت میں کوئی فرق آنے دیا، لیکن ایک خطرہ تھا کہ اگر میں اس کو اسی حال پہ چھوڑتا ہوں تو ملک شام میں تو بنو امیہ کھڑا ہے سارا، اور زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں سخت جنگیں چلتی تھیں، اور اب بھی بڑی بڑی فتوحات اور ان کی کمانڈ جہادوں کی بنو امیہ نے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ کے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ کے تھے، اور حضرت عثمان غنی 12 سال کے قریب خلیفہ رہے، حضرت امیر معاویہ 19.5 سال خلیفہ رہے۔ تو اس دوران جتنے علاقے فتح ہوئے، ظاہر بات ہے یہ کریڈٹ تو ان کو جائے گا، اور بنو امیہ کے جتنے بڑے بڑے جنگجو تھے وہ ان کے شانہ بشانہ تھے، اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ مانے یا نہ مانے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سارے وہ زمینی حقائق ہیں جو میں جناب کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن آج ایک طبقہ ہے جو یزید کے واقعات کو آنے والے دور میں جو ہوئے آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ امیر معاویہ تو صحابی ہیں، ان کی بہن نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہے ام حبیبہ، ان کے والد سردار مکہ ابو سفیان رسول اللہ کے سسر ہیں، اور امیر معاویہ کو نام لے کر رسول اللہ نے بہت ساری حدیثوں میں فضیلتیں بیان کی، جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ پہ امام حسن اور امام حسین نے خود بیعت کی ہے۔ آج جو ان کو برا بھلا کہے گا تو وہ امام حسن اور امام حسین کے فیصلے کو تو نہیں مان رہا۔ اس لیے اہل سنت اعتدال کے راستے پر ہے کہ جس میں مقام صحابیت بھی متاثر نہ ہو، ہمارا ایمان بھی بچے، اور جس کی غلطی ہے اسی کو مجرم قرار دیا جائے، اس کا بوجھ کسی اور پر ڈال کر اس کے خلاف زبان درازی نہ کی جائے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مشکل مضمون ہے، میں محتاط الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا، بصرہ میں جو گورنر تھا بصرہ میں وہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اور کوفہ میں جو گورنر تھے وہ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، بڑے نرم دل آدمی تھے، اور یہ 2 ہجری میں مسلمان ہوئے، 114 حدیثوں کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ اور جو مدینہ میں گورنر تھا ولید بن عتبہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت، یزید خلیفہ بنا، ملک شام سارے ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال دمشق میں ہوا، وہی ان کی قبر مبارک بنی ہے، اور اس کے بعد پورے ملک شام اور دمشق نے بغیر اختلاف کے یزید بن معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر دیا۔ اور اب باقی شہروں میں موبائل اور ٹیلی فون تو تھے نہیں، اس لیے کئی ہفتے بعد دور دراز کے علاقوں میں گورنروں کے ذریعے خط پہنچے اور پتہ چلا کہ امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا بیٹا یزید حکومت قائم کر چکا ہے۔
اس لیے یزید نے جو خط لکھے گورنروں کو، اس میں یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے اور مسلمانوں نے مجھے حاکم مان لیا ہے، لہذا اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے لوگوں سے اپنے ہاتھ پر میرے لیے بیعت لے لو تاکہ یہ پروسیس پورا ہو جائے۔ اور اس کے دماغ میں تھا کہ حضرت حسین بن علی ایگری نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر ایگری نہیں، ابن عباس ایگری نہیں، جابر بن عبداللہ راضی نہیں، کئی اور صحابہ بھی متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو شرائع سے اختلاف تھا، لیکن اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اب تو مجھے بنا لیا گیا، بیعت ہو گئی ہے، لہذا اب ان سے بیعت لینا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں تفریق پیدا نہ ہو۔ اور اس نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ گورنر ہاؤس میں اور ان سے بیعت لے لو میرے لیے۔ اور ادھر ابھی تک اطلاع نہیں تھی مدینہ میں کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، کہ وہاں سے جہاں تک پیغام آنے میں کئی ہفتے لگتے تھے۔ تو جب گورنر مدینہ نے ان دونوں شخصیات کو بلایا اور اطلاع دی کہ خلیفہ راشد معاویہ بن ابی سفیان دنیا سے چلے گئے اور موجودہ حکمران یزید بن معاویہ ہیں، ملک شام اور دمشق پورا بیعت ہو چکا ہے، باقی شہروں میں بھی لوگ بیعت ہو گئے، اور جناب کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اگر آپ بیعت نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، اور اس سے فتنہ کا اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پڑیں گی اور لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر کہیں یہ سارا ڈھانچہ اسلامی خلافت کا خراب نہ ہو جائے۔ لہذا عبداللہ بن زبیر کو پہلے بلایا اور کہا کہ آپ بیعت ہو جائیں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر میں بیعت نہ ہوں تو یہ گرفتار کرے گا، کیوں اس خط میں یہ تھا کہ سختی سے بیعت لینا، اس طرح نہیں چھوڑنا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرے جیسے بندے کا چھپ کر بیعت ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح ہے کہ حجاز میں مکہ مدینہ کا معاملہ ہے، ہزاروں لوگ رہتے ہیں، تو کل کھلے عام لوگوں کے سامنے مسجد میں بیعت ہوں تو بہتری ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ایک چال چلی انہوں نے وہاں سے نکلنے کی۔ ادھر سے نواسہ رسول بھی آ گئے، بات میں شریک ہوئے، انہوں نے بھی کہا بات تو یہی ہے، چھپ کے بیعت کیا کرنی ہے۔ بس وہاں سے نکلے، عبداللہ بن زبیر بھی چھپ گئے، نواسہ رسول بھی سیٹ پہ ہو گئے، اور وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے، جو مدینہ سے تقریباً 435 کلومیٹر غالباً دور ہے، کہ وہاں کا گورنر اور ہے، اور پھر مکہ میں لوگ ہمارے بہت حامی ہیں، وہاں اتنی آسانی نہیں ہوگی ہم پر سختی کرنے کی، وہاں سے مزاحمت ہوگی بہت زیادہ۔ مکہ میں پہنچے، اب کچھ ٹائم بعد مکہ کا گورنر یزید نے چینج کیا اور وہاں آرڈر بھیجا کہ ان دونوں کو قابو کر کے بیعت لو۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی ہے کہ اس نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور ادھر سے مقابلے میں بھی شدت پیدا ہو گئی، جبکہ امیر معاویہ کہہ کر گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ کل لوگ ان کو سامنے رکھ کر ایک مقابلہ اور کہانی بہت میں اور دیکھ رہا ہوں، وہ بڑے دانا آدمی تھے، لیکن یہاں یزید اپنے والد کی وصیت کو بھولا اور اس نے سختی والا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن زبیر اڑ گئے اور مکہ کے لوگ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور مکہ میں ان کی خلافت قائم ہو گئی، اور پھر کئی سال تک یہ مزاحمت رہی۔ آخر یزید کی فوج نے مکہ میں بھی سنگ باری کی، عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، اور اس طرح ان کی لاش کو چوک میں لٹکایا اس کی فوج نے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات حضرت معاویہ کو نہیں کہہ کر گئے تھے، یہ تو ان حالات کے غلط سیاسی فیصلے کے نتیجے میں اینڈ میں جا کر اس کی فوج نے یہ قدم بھی اٹھایا۔ حضرت حسین بن علی اس کیفیت میں تھے کہ اس دوران مدینہ میں بھی تھے اور کوفہ میں بھی، مکہ میں، اور کوفہ سے لوگوں کے خط آنے لگ گئے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت تھی، دارالحکومت تھا، وہاں بہت بڑے حامی بھی تھے، حضرت علی بھی وہیں شہید ہوئے، تو وہاں سے 12,000 خط آئے، تقریباً 12,000، جس میں مخلص لوگوں کے بھی تھے جو جانتے تھے کہ یزید اتنا اچھا آدمی نہیں،
اور اس کا یہ فسق و فجور حضرت معاویہ کے دور میں چھپا ہوا تھا، کھلا نہیں تھا، اور بعد میں یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا ہم بھی بیعت نہیں ہوتے، اور ہم تو آپ پر نظریں رکھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ شخص دنیا میں بہتر کوئی نہیں، یہ آپ کے نانا کا دیا ہوا دین ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ مہربانی کریں ہماری قیادت کریں، اور اس نظام جو سیاسی نظام ہے اس کی اصلاح کے لیے آپ کھڑے ہوں، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے آنے والے وقت میں دین کا حلیہ اور شکل بھی بگڑ جائے گی۔ حضرت حسین نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اب دو راستے تھے، یا تو یہ رخصت کا راستہ اختیار کر کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے، چلو جان بچاتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے یہ بھی جائز تھا، لیکن انہیں عزیمت کا اور مشکل کا راستہ اختیار کیا کہ اس طرح نہیں ہوگا، اگر میں بھی چپ کر جاؤں تو پھر اتنی قربانیاں جو ایک زمانے تک حضور کے دور سے اب تک ہزاروں لاشیں گری اور دنیا میں ایک خلافت کا نظام نبی کے طریقے پر تھا، تو یہ تو پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں کھڑا ہوں گا، میں جھکوں گا نہیں، لیکن ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ آل کوفہ نے خطوط لکھ کر دعوت دی، لیکن ارادہ جنگ کا نہیں تھا، ارادہ اصلاح کا تھا۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں سمجھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، یزید کیوں بنا ہے۔ حضرت حسین کا ایک جملہ بھی ایسا کہیں نہیں ہے۔ آج کئی بے وقوفوں نے کہا کہ یزید کی حکومت تو قائم ہو گئی اور حضرت حسین اقتدار کی خاطر کھڑے ہوئے تو اقتدار کی لالچ نے ان کو جہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی غلطی ہے اس بات کو سمجھنے میں۔ اس کے لیے میں ایک بات بھی عرض کروں گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اب وہاں سے 12,000 خطوط آئے، ادھر مکہ میں سختی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے بیعت کے لیے، اور مکہ کا تقدس ہے۔ حضرت حسین بصیرت سے سمجھ گئے کہ یزید پیچھے نہیں ہٹے گا، ہر حال میں مجھ جیسے شخص سے بیعت لینے پر گورنر کو مجبور کرے گا، اور میں نے تو اس طرح بات ماننی کوئی نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مکہ چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے، جہاں ہزاروں لوگ منتظر ہیں، اور میں اس طرح ان کو ساتھ رکھ کر یزید پر پریشر بڑھاؤں گا سیاسی طور پر، تاکہ وہ میرے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، اور جو نظام میں گڑبڑ ہے، عدل کے نظام میں، عدالتی نظام میں جہاں جہاں فرق ہے، وہ اگر میری بات کو مان لے اور اصلاح کر لے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح میں نہ اٹھوں اور تحریک نہ چلاؤں اور ایسے ہی بیعت ہو جاؤں تو یہ میرا ضمیر بھی نہیں مانتا، اور میرا دل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں سے فیصلہ کیا کوفہ جانے کا۔ اب کتابوں میں ہے کئی صحابہ کرام آئے، انہوں نے واسطے بھی دیے۔ ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے کہا میں تجھے اللہ کا اور اس کے دین کا واسطہ دیتا ہوں، کوفہ والوں پر اعتماد نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں، مشکل وقت آئے گا تو بھاگ نہ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ یزید شدت پسند ہے اور کہیں مسئلہ اور نہ ہو جائے اور آپ شہید نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا۔ کہا بات ٹھیک ہے، لیکن عوامی پریشر ڈالنے کے لیے بھی کوفیوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کوفی جو بلا رہے ہیں وہ مخلص ہیں آپ کے ساتھ، کہیں وہ دو نمبری نہ کر رہے ہوں اور ہم اتنی بڑی شخصیت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ حضرت حسین نے کہا 12,000 خط ہیں اور ایک حجت قائم ہو گئی، اب اگر میں نہ جاؤں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ باقی رہا مکہ سے چھوڑنے کا معاملہ۔ اصل بات یہ ہے اگر میں مکہ میں رہا، اس نے سختی کرنی ہے، ہم نے پھر مزاحمت کرنی ہے، جہاں خون ریزی ہوگی، اور میں اس بلد امین میں جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر، اس شہر میں میں خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ حرم ہے۔ اب اگر میں مروں بھی تو پھر مکہ میں خون نہ بہے، میں چاہتا ہوں پھر کوفہ اس سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کے اپنی جان کٹا دوں، میں مدینہ اور مکہ کی عظمت پر حرف نہیں آنے دوں گا، اس لیے میرا فیصلہ ہے میں کوفہ جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس نے اس وقت کہا اے حسین اگر تیری اور میری حیثیت رکاوٹ نہ ہو تو میں تیرے بالوں سے پکڑ کے بھی تجھے روک لوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ بے وفا نکلیں گے، تم مہربانی کرو نہ جاؤ۔ لیکن حضرت حسین ایسا عزم کر چکے تھے، اور پھر یہاں سے فیصلہ کیا کہ چلو میں فوراً نہیں جاتا لیکن ایک کام اور کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا کہ مکہ میں رہ کے ہم یہاں کھڑے ہوں گے، جہاں کے لوگ وفادار ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوفہ کے وفا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مہربانی کریں۔ حضرت حسین نے کہا پھر ایسے
میں اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں نمائندہ بنا کر اہل کوفہ کی طرف، اگر وہ لوگ بیعت ہو گئے، حالات صحیح ہوئے، یہ مجھے خط لکھے گا، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، قابل اعتماد ہے، اگر اس نے کہا میدان ٹھیک ہے آ جائیں تو پھر میں چل پڑوں گا، اور اگر اس نے کہا نہ آئیں، وہ لوگ قابل اعتماد نہیں، تو پھر میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، یہ ان کا بیٹا مسلم ہے، اور یہ ابو طالب ہی کی اولاد ہے، یہ سارا ایک ہی خاندان ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور وہاں لوگ بیعت ہوئے، ہزاروں لوگ آ گئے استقبال کے لیے، ہاتھ پہ ہاتھ دیا، بیعت ہوئے۔ نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی، ہزاروں لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، اور یہاں سے ایک میسج یزید کو دمشق میں پہنچا، اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک نئی حکومت کھڑی ہونے لگی ہے۔ ان کے تصور میں تھا یہ لوگ باغی ہو گئے ہیں اور یہ حکومت کے اندر ایک نئی حکومت بنانے لگے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات چلی، اس لیے ریاست حرکت میں آنے لگی۔ لیکن ایک مسئلہ پیدا ہوا، یہاں صحابی تھے نعمان بن بشیر، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا یہ مسلح جنگجو بھی نہیں، اور الگ طور پہ بیعت بھی انہوں نے اپنی حکومت کے لیے نہیں لی ہے، بلکہ شاید یہ نظام کی اصلاح کے لیے ایک تحریک ہے جس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور وہاں کے جو مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے مختلف افسر تھے ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ لوگ اتنے سارے بیعت ہو گئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کیسے گورنر ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور ان لوگوں میں میں نے ایسی برائی کوئی نہیں دیکھی۔ اب انہوں نے یزید کو شکایت لگائی، یزید نے وہاں سے خط لکھا، نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، فاسق فاجر اور بدماش آدمی تھا، اس کے دل میں رحم نہیں تھا، اس لیے کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بصرہ کے گورنر کو کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا کہ کوفہ بھی تیرے انڈر ہے، اور جاؤ جا کر اس سارے معاملے کو دیکھو کیا ہے۔ ادھر چونکہ ایک دن گزر گیا تھا، ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور انہوں نے یہاں سے خط لکھا حضرت حسین کو کہ حالات ٹھیک ہیں، تشریف لے آئیے۔ اب 2 سے 3 ہفتے میں یہ خط وہاں پہنچا۔ اب جو لوگ روک رہے تھے حضرت حسین کو، انہوں نے کہا آپ کی رائے اور ہے، مسلم کی رائے اور ہے، لہذا اب تو میرا جانا ضروری بن گیا ہے، اب اگر میں نہ جاؤں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ میرے منتظر ہیں۔ جہاں سے لڑائی کی نیت سے نہیں گئے، اس کی دلیل کہ اگر لڑائی کے لیے نکلتے، جہاں سے جنگجو لے کر نکلتے، اسلحے والے لوگ لے کر نکلتے، گھوڑ سوار لے کر نکلتے، نیزہ بازی کے ماہرین لے کر نکلتے، اور جوانوں کو لے کر نکلتے، لیکن آپ نے تو ایسے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی جنگ نہیں تھی، آپ کے خواب و خیال میں بھی اپنے اقتدار کی بات نہیں تھی کہ ورنہ ایک حکومت بناؤں تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ تو یہاں تو نوجوان نہیں، بلکہ آپ نے اپنے دودھ پیتے بچے لیے، آپ نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنی بہن کو لیا، اپنے بھتیجوں کو لیا، اپنے خاندان کی عورتوں کو لیا، اس طرح 72 لوگ، اور ایک روایت میں ہے تاریخی میں 103 لوگ لے کر یہ مظلوموں کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کیا یہ منظر کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ حضرت حسین بغاوت کر رہے ہیں یا حضرت حسین خروج کر رہے ہیں؟ اس لیے جنہوں نے ان کو باغی لکھا انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، انہوں نے اپنے لیے جہنم کو خریدا ہے، اور جو یزید کو آڑ بنا کر صحابی رسول معاویہ کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اس طرح صحابی بھی مسلمان کے ایمان کا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے جس میں حقیقت کو جان کر مجرم کو مجرم کہہ کر صحابہ کرام کی کردار کشی سے بچیں۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلی تفصیل میں اگلے جمعے میں رکھوں گا، وقت پر آئیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ اینڈ پہ انشاءاللہ کربلا کے اس شہادت کے واقعے سے اسباق کیا ملے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام اور ان تمام سفر میں شریک ہستیوں کو، اور جو دنیا سے چلے گئے جنہوں نے تعاون ان کے ساتھ کیا اور قیامت تک مسلمان کو غیرت اور جرأت سکھا گئے اور ظالم کے آگے نہ جھکنے کا سبق دے گئے اپنی جانیں دے کر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔